الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 29 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 79 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایشو اٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، سویڈن کے اندر ایک غیر مسلم نے اپنی ایگنورنس کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے، ٹرکی، ایکس نیم تو ٹرکی تھا، اب ترکیے ہے، ان کی ایمبیسی کے باہر انہوں نے سویڈن کے اندر ایک احتجاج کیا کہ مسلمانوں کو امیگریشن کیوں دی جا رہی ہے یہاں پہ۔ ظاہر ہے مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہے۔ پلس انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ بھی نیٹو کو جوائن کریں، اور اس دوران قرآن حکیم کی ایک کاپی کو انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک غم و غصہ ہے جو بالکل جینون ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کرنا ان ملکوں کے اندر جن ملکوں میں کتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں، اور دنیا میں 1.5 ارب انسان اس کتاب کو اپنے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی آخری نشانی ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کی عزت اور احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز کافی ہائی لائٹ ہوئی، اور دنیا میں وہ کنٹریز جو کہ عموماً سمجھے جاتے ہیں کہ یہ یورپ اور امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کے اوپر سخت احتجاج کیا، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سعودی عرب ہے، UAE ہے، ایران ہے، اور خود ترکیے، اس میں بھی ان کے ملک کے اندر کافی بڑا احتجاج ہوا سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے۔ اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کی تربیت ہے کہ مسلمانوں نے اس کے ریونج میں بائبل کو آگ نہیں لگائی۔ ویسے تو وہ کرسچن بھی نہیں ہوگا، یہ زیادہ تر تو سیکولر اور ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کا کوئی دین مذہب ہی نہیں۔ اور طیب اردگان نے بڑا سخت بیان جاری کیا، انہوں نے ویڈیو میں یہ بات کی کہ ہم سویڈن کی نیٹو میں جو شمولیت ہے اس کی مخالفت کریں گے اس واقعے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی سخت انہوں نے گفتگو کی۔ اور انہی دنوں میں ان کا جو ڈیفنس منسٹر تھا، ڈیفنس سیکٹری، اس کا کوئی دورہ بھی تھا ٹرکی کا، ترکیے کا، جو کینسل کر دیا گیا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے یہ بے حرمتی والا کام کیا۔ یہ واقعے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ ناروے میں بھی ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، 2019 نومبر کے اندر، اس کے اوپر بھی میں نے کافی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی گستاخانہ فلمز اور کارٹونز کے حوالے سے بھی میرا کاؤنٹر نیریٹو آلریڈی ریکارڈڈ ہے۔ بار بار یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم امت کو اس حوالے سے تھوڑی گائیڈ لائنز دیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے پلے کارڈز کے ذریعے اور ایمبیسیز کے باہر، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس ماڈرن ورلڈ میں آپ نے احتجاج اسی طریقے سے ریکارڈ کروانا ہے۔ لیکن کسی کی گاڑی کو آگ لگا دینا، کسی بلڈنگ کے اوپر پتھراؤ کرنا، اور عام جو پولیس کے اہلکار ہیں جن کا کام سیکیورٹی کے اوپر ہے انہیں مارنا پیٹنا، یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے، اور دیکھیں بعد میں سویڈن کو احساس بھی ہوا ہے، اور انہوں نے خود بھی مذمت کر دی۔ ایک طرف انہوں نے اجازت دی بھی، دوسری طرف مذمتی بیان بھی جاری کر دیا، تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ کام یعنی ایک لمٹ کو کراس کر گیا۔ بہرحال ایسے سارے مواقع کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اصل مقاصد پورے ہو جائیں۔
اصلی جو ان کا مقصد ہے وہ ہے مسلمانوں کی امیگریشن کے حقوق وہاں سے ختم کرنا. اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان وہاں پہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر مسلموں کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام لوگ قبول بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق سے اور قرآن کی طاقت کی وجہ سے، جب انگریزی میں وہ ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ ان کو ایک بڑا ایشو ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہو جائے گی. ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز کی وجہ سے کل کو مسلمانوں کی حکومت بھی آ سکتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی پریکٹسنگ ریلیجن ہے نا وہ صرف اسلام ہے. باقی مذہب بھی چل رہے ہیں، سکھ بھی بڑے اسٹرانچ ہیں اپنے عقائد کے اندر، یہودی بھی بڑے اسٹرانچ ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پریکٹسنگ ریلیجن جس کے ماننے والے 1.5 ارب کے قریب 1.5 بلین لوگ ہوں، آج بھی اسی طریقے سے 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہو پوری دنیا کے اندر، اور آج بھی وہ انٹرنیشنل گیدرنگ حج کی ہوتی ہو، آج بھی سارے مسلمان ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں. اب اتنے بڑے لیول کے اوپر اور کسی بھی مذہب کے فالوورز نہیں ہیں، اور نہ اتنی سختی سے کاربند اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود. تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ رہنے والے جو کاروباری لوگ ہیں جنہیں وہاں پر کمائی کا ایک اچھا ذریعہ میسر ہے، وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے رول آف لا ہے، باہر کے لوگوں کو بھی وہ پورے مواقع دیتے ہیں. نہ صرف وہاں رہنے والے مسلمان اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، یہاں کے رہنے والے مسلمان بھی بینیفیشری ہیں ان کے ریمیٹنس کے اوپر. وہاں سے جو ڈالرز آتے ہیں، پاؤنڈز آتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں مولوی بیٹھ کے کہتا ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں جانا، وہاں کی سکونت اختیار کرنا یہ حرام ہے، لیکن اس مولوی سے پوچھیں کہ تیری مسجد اور مدرسے کے جو چندے ہیں ان میں جو ڈالرز آ رہے ہیں ان کو بھی کبھی حرام ڈکلیئر کیا اور لینے سے انکار کیا ہے؟ تو اللہ کے فضل سے کبھی نہیں کیا. اور تیرے ہاتھ میں جو 76 موبائل ہے، وہ بڑے والا اسمارٹ فون جو اکثر تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں گفٹ کیے ہوتے ہیں، کبھی ان سے بھی انکار کیا ہے؟ نہیں کیا. تو وہ جذباتی رویے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر کے مسلم ملک کون سا ہے کہ جہاں لوگ ہجرت کر جائیں؟ مسلم ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے آئین میں صرف اسلام کا نام لکھا ہو، پریکٹیکلی ایک بجلی کا میٹر لگانے کے لیے بھی اسے ڈیمانڈ نوٹس سے 10 گنا بڑی رشوت دینی پڑے. وہ اسلامی ملک ہے، یعنی ہمارا ملک پاکستان. اے میرے عزیز ہم وطنوں، ہر معاملے میں آپ کو ٹیڑھے طریقے سے رشوت کے ذریعے چلنا پڑے، جہاں کی عدلیہ 20 سال تک انصاف نہ دے سکے، قیدیوں کے مرنے کے بعد یہ پتا چلے کہ وہ بے گناہ تھے. وہ اسلامی ملک ہیں، یعنی کہ پاکستان، یا وہ اسلامی ملک ہیں کہ جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور وہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ امن کی زندگی گزار رہے ہیں. حتیٰ کہ جو سو کالڈ اسلامک ملک ہیں، پاکستان، سعودیہ، ایران، وہاں پہ بھی جو دینی طبقہ ہے مسلمانوں کے، انہوں نے بھی اگر پناہ لینی ہوتی ہے تو یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں اسلامی ملک پھر یہ ہیں کہ وہ ہیں؟ خالی نام لگانے سے بات کیا کریں. جی غیر مسلم ملکوں میں ہمیں تو غیر مسلم ملک وہی نظر آ رہے ہیں کہ جہاں صرف نام اسلام والا ہے، کام سارے غیر مسلموں والے ہیں. اور اصل میں مسلم ملک وہ ہیں کہ جن کا نام غیر مسلموں والا ہے، کام میجورٹی اسلام والے ہیں. جس دین میں عدل نہ ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ چیز نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور انبیاء ایک مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. عدل کے اندر ہی ہر چیز آ جاتی ہے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے نا کہ اللہ کا حق آپ کسی اور کو نہ دیں. توحید عدل ہے نا، ماں باپ کے حقوق عدل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عدل ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ عدل ہے. اور عدل و انصاف کا حالیہ آپ کے سامنے ہے اس ملک کے اندر. تو یہ اسلامی غیر اسلامی ملک ان چکروں سے باہر نکلیں، خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. فرانس کے اندر بیٹھ کے
گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں، اور بیٹھے خود فرانس میں ہوتے ہیں. آؤ نا باہر سے واپس ادھر، ٹھیک ہے نا، پھر پتہ چلے گا. خود بینیفیشری ہو سسٹم کے، اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جا کے پاکستان کے بینکوں کو آگ لگا دو، پاکستان کی گاڑیوں کو آگ لگا دو. میں نے تو آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے موٹر بائک کو آگ لگائے اور کہ لبیک یا رسول اللہ. لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے موٹر سائیکل، لوگوں کی املاک، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہی کچھ کریں. اور میرے خیال ہے جو ان کے مقاصد ہیں وہ مسلمان بڑے اچھے طریقے سے پورے کر رہے ہیں. اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں. مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ساڑھے کپڑے پلید نے، پلید دو کپڑے پلید نے، مسلمان اور کپڑے پلید. اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے. اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے. قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا. سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی. اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئیں. پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ہاں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا، شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار، یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں ہی لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے۔ تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کے ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل، صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا۔ نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھنے ہنستے، یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ۔ اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے،
میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, اللہ پیچھے, رسول پیچھے, آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں, جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے, وہ آگ تو ایک دن تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے شیاطین, جنات اور انسانوں میں سے شیاطین, جو تمہیں یہ کہنے قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں, آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے, اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے, اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے, کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو, ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں, جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا, نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی, لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں, کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی. جی ڈیوٹیاں لائیاں نے جی بابیاں دیاں, اور چھڑ دیں وہ ڈیوٹیاں لائیاں نے. کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابے کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے, امام مالک فرماندے نے کہ حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے, بدلہ نہیں لیندی. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ, صبر کرو, تو آڈے ہوتے کوئی اور شے اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد ہی مرے, پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن, غوث کتب ابدال, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے, آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے تو, کسی کام میں نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا, امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس گوشت کی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا, اس سے میں 295 سی لواں گا. امت مر جائے, تیرے بابے نہ مر جڑ, امت مر جائے. امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے, شرک میں ڈبو دیا. او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں نو, چھڈ دے. آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ, کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے, صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بند کراؤ آج چندے, بابا پال رہا ہے. تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہہ دو بابا پال رہا ہے. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں جی قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے ہیں. قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے,
वैसे तो कहते हो हम सुन्नी हैं, सुन्नी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक जो रसूलुल्लाह के अहादीस नकल हुई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करेगा, या सुन्नी वो होगा जो अपनी पब्लिक को ये झूठ मशहूर करेगा कि जी बगले बुत रख के आंदे सन तां रफ़ा यदैन होंदा सी। वाह वाह, जिस शख्सियत के साथियों में सैयदुना उमर, सैयदुना हमजा, सैयदुना अली जैसे दलेर और अल्लाह के शेर हों, उत्थे लोग बुत रख के हुजूर दे पीछे आगे खलोंदे सर। अब गल करने ली करो कोई, सब कुछ झूठ निकलिया तुहाडा। कुरान को आग लग गई, तुसी लाइए कुरान को आग। आप लोग दुश्मन है इस्लाम के, इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी? जो लोगों को कहता है कुरान और सुन्नत जोड़ो, उसको कहते हैं जी ये लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारे बुजुर्गों से हटा रहा है। जी बिल्कुल, एलानिया मैं कहता हूं कि मैं आपके बुजुर्गों से आपकी पब्लिक को हटा रहा हूं, इसलिए नहीं कि अपने साथ जोड़ूं, क्योंकि ना तो मेरी कोई चंदा बुक, ना मेरा कोई मदरसा, हां ना मेरी कोई मस्जिद, चंदे आपको दें, नमाजें आपके पीछे पढ़ें। हम तोड़ रहे इसलिए नहीं है, आपके बुजुर्ग वैसे इसलिए तोड़ते थे कि किसी से तोड़ के अपने साथ जोड़ें। असल में ना इन्होंने यही जुर्म किया, ये समझते हैं दूसरे भी यही कुछ करते हैं। बंदा खुद चोर है ना, दूसरे को ही समझता है। ये आप सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही होता रहा है। लेकिन आज जो शख्स आप पे अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है ना, ये शख्स आपके बुजुर्गों से तोड़ के अपने साथ नहीं जोड़ रहा, ये उसके साथ जोड़ रहा है जिसकी कब्र मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये नबी मोमिनीन की जानों से बढ़ के उन पे हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और नबी उम्मत के रूहानी बाप। हम तो उस शख्सियत के साथ जोड़ रहे हैं जी, तनु अपना अब्बा नहीं लगता। वो तो बेचारे शुरू से ही बाबों के मुखालिफ हैं। मैं बाबा नहीं बहुत सारे हैं, तो पहले बाबियां दा मुखालिफ शैतान होया सी, ओ शैतान दे आप बच्चिया तू भी बाबे दा ही मुखालिफ है। और फिर निके निके टोटे चला के आप देखो मुझे क्या कहते हैं। मैंने कहा इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। मैं कहा जेड़ा वड्डे बाबे दा मुनकर जो शैतान जेड़े आजकल दे साडे बाबियां दा मुनकर है, वो कौन है? इस वास्ते ये जो चूरन बेच रहे हैं इसका नहीं बिकेगा। ओ जी मुझे दीन समझ आया है। मैं क्या बैठा बर्फ वाले कारखाने से पुत बाहर निकल नबी पाक ने तार च पत्थर खाते, मामा तू बाहर गया हमारे पोते नहीं निकलता, तेरे प्यो ने पत्थर खाने में, और तेरे को चंगा के बाबा खाते मरीज भी सी ना। कमाल वाली बात है जनाब, ऐसे ही बक बकाना शुरू किया, बाहर निकल पुत। कमाल है, तू इस्लाम का काम नहीं करना, सही दीन भला फिर है। चंद लोग आवारा ज़हन के उनकी तस्कीन का सबब हो, और तेरे तो पहले भी एक जिक्र करने लायक आया सी, जिसाइयां उन्होंने मुका छड़िया ते रहना तू भी नहीं। कमाल वाली गल, तू बाप तू करेगा की? ओए अब्बा लभ्या करो, जेड़े दिन तेन लभ जाना तेन मसला हल हो जाना, तेन अब्बा ही नहीं लभण डे। अब्बा मैनू लभे है, तू हलाली नहीं निकला, तूने अपना अब्बा छोड़ दिया। तुम्हारा अब्बा तो वो था जिसे कुरान में तुम्हारा अब्बा डिक्लेयर किया गया था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। किसी ने बगदाद में अपना अब्बा बना लिया, किसी ने अजमेर में बना लिया, किसी ने देवबंद में बना लिया, किसी ने बरेली में बना लिया। अब्बे तो तुम लोगों ने बदले हैं, अब्बा तो एक था। और तुम्हारे तो एक एक फिरके में कितने कितने अब्बे हैं। सुन्नियों में 5 बड़े अब्बे बना दिए तुमने, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली और गैर मुकल्लिद के नाम के ऊपर। शिया में कितने अब्बे बना दिए, जैदिया, इस्ना अशरिया, इस्माइलिया। फिर सुन्नियों के हनफियों के अंदर कितने अब्बे बना दिए, बरेलविया, देवबंदिया, हयातिया, ममातिया। अब्बे तो तुहाड़े नहीं पे, इतने अब्बे ने तुहाड़े के गिने नहीं जाते। अब्बा ही किसी अब्बा लब ले आया सी। हाँ, तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर इज्जतें वेल करके अपने बाबों की तालीमात लोगों को सिखाई। तो देख लो पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत तुम लोगों ने इकट्ठी की थी ना, उससे ज्यादा मट्टी पलीद हुई है इन 12 सालों के अंदर। 12 सदियां नहीं अल्लाह ताला ने ली हैं मट्टी पलीद करने के लिए। 12 सालों के अंदर आज तुम्हारे बाबों की मीम्स बन रही हैं, हाँ, कार्टून बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं।
وہ بچے جن کے ابے یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی، یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. اور جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دے. چھڑ دیو، کلمہ تو تانوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا، تجوید نال، نماز نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے، جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں وہ تو ہی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہون. ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اور تواڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی. ہوں اپنے بابیاں نو کہو کہ ہوں ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والےاں نو انہاں تو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے. ہوں سامو اینو، لو سامو، آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھایا. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلموں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے لیے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم، وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دیں. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا، جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار، ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا، امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر، انگلش کے اندر، اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہا ہے. سرکار بالکل الٹ بات ہے، میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا. وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں، ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں، میں نے کہا مذہب بریلوی کو. میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے، میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں. لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے. انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے. اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے. عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے، اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ اشری تھانوی سے پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں، ہم شیعہ کے سید فرمان شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ شاہی کوئی نہیں. اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا کمائی کے لیے کیے. تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے.
وہ ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں، مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا جی قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے؟ ہاں، تو منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے، میرے پرکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں، اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے، وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا، اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سی. ہاں، تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے، تو جس طرح جناب عید آئے گی تو او پہ عید ہے داڑھی. اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بنا دے تراویاں؟ ٹھیکے تو ہوں نے. ہاں، یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا، حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے. قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے، ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں. لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث، یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی، یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں، ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے.
आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, कोई शक नहीं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें करे जिनको रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये तल्ख पहलू है कि नबी इस्लाम ने शिकायत भी लगानी है। जिसकी शिकायत लग रही होगी वो शफाअत किस मुंह से करवाएगा? हम कह रहे हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब पहले ही कह रहे हैं कि मैंने शिकायत लगानी है जिसने कुरान को छोड़ दिया। महबूब तो रो रहे हैं इस बात के ऊपर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन नबी इस्लाम मिंबर पे चढ़े और मैं ऑडियंस में नीचे बैठा हुआ था, तो रसूलुल्लाह ने कहा अब्दुल्ला हमारे करीब आओ। मैं करीब गया, कहा अब्दुल्ला हमें कुरान सुनाओ। उनका या रसूलुल्लाह कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है। आपने फरमाया कि मुझे दूसरों से सुन के लुत्फ आता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि मैं कुरान हकीम पढ़ना शुरू किया और सूरह निसा की मैंने तिलावत शुरू की। आप शौक देखें कि सूरह निसा शुरू की उन्होंने, 40 आयात पढ़ दी। नबी इस्लाम मिंबर पे बैठे हुए हैं और वो नीचे कुरान तिलावत कर रहे हैं और हुजूर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और जब आयत नंबर 41 पे पहुंचे ना, फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, वो कैसा दर्दनाक वक्त होगा क़यामत का कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को, उस उम्मत के पैगंबर को उठाएंगे। किस लिए? कि बताए कि उसने दावत का काम किया तो उसके अगेंस्ट उसकी उम्मत ने कैसा रिस्पांस किया। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको गवाह बनाकर उठाएंगे इनके ऊपर जिनमें आपको मबूस किया गया। बस ये आयत सुननी थी। उम्मत तो कहती है जो कुछ भी है महबूब की उम्मत से है, और महबूब क्या फरमा रहे हैं? अब्दुल्ला बस करो, अब्दुल्ला बस करो। कहते हैं मैंने निगाह उठा के हुजूर की तरफ देखा तो आपकी दोनों आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी थे कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ कुरान की इस आयत के तहत गवाही देनी पड़ेगी। हुजूर इसलिए रो रहे हैं कि मुझे गवाही देनी पड़ेगी कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया, मेरे दीन को पसे पुश डाल दिया, और उम्मत उम्मीद लगाई बैठी है हुजूर ने शफाअत करनी है। आप देखें कितना फर्क है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया जो लोग ज़कात नहीं अदा करते अपने माल की, कान खोलकर सुन लो, ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन किसी की गर्दन पे उसकी वो बकरी सवार हो जो बकरियों का रेवड़ उसने रखा हुआ है और उसने उसकी ज़कात नहीं दी, और वह मुझे पुकार रहा हो अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा, मैंने जो कुछ बताना था दुनिया में तुम्हें बता दिया। आप हैरान होंगे, मैट्रिक में जब मैं पढ़ता था 1992 में, तो बरेलवियों की एक जमात थी अंजुमन तलबाए इस्लाम ATI, उनका जो बैज होता था ना उस पर लिखा होता था अगिस्नी या रसूल अल्लाह। वो सीधा भी होता था, गोल भी होता था, ग्रीन कलर का और गोल्डन रंग का, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। काश उसके नीचे बुखारी और मुस्लिम की उस हदीस का नंबर लिखा होता जिसके अंदर ये जुमला आया है। हम तो उसको लेते थे या रसूल अल्लाह हमारी मदद करे, लेकिन ये जुमला तो नबी इस्लाम ने उम्मत के लिए टॉन्ट के तौर पे बोला हुआ है कि तुम तो मदद मांगोगे, मैंने तुम्हारे काम नहीं आना। क्यों? उस हदीस में अल्फाज है मैंने तुम्हें दुनिया में बता दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की गर्दन पे उसकी गाय सवार हो जिसकी उसने ज़कात नहीं दी, जब वो गाय 40 के अदद को पहुंच जाए, यानी आम गाय की ज़कात नहीं है, और वो चीखे मारता हुआ कि अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद करें, मैंने तुम्हें दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। फिर नबी इस्लाम ने ऊंट का सवार होने का जिक्र किया। तो अंदाजा करें अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपनी उम्मत को एक एक तफसील खोल कर बयान कर दी है, कोई कसम नहीं छोड़ी, खोल खोल कर बातें बयान कर दी हैं, किसी को वहम भी बाकी ना रहे। फिर भी उम्मत को ख्याल ना आए तो अलग बात। फिर हज्जतुल वदा से जो वापसी पे नबी इस्लाम ने गदीर का खुतबा दिया है, गदीर खुम का, सही मुस्लिम में ही ऊपर तले 4 हदीस हैं 6225 से 6228 तक। ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं।
میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پھر ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورسا بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا, اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا, لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ امت چلی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا, تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی کے, میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں, وہ سارے کام بدعتیں ہیں, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اندازہ کریں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا, جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے, 86 ہجری میں فوت ہوئے, کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. قرآن وصی رسول ہے, خلیفۃ الرسول ہے, وصی رسول, جس کے اوپر آج سنی شیعہ 2 فرقے بنے ہوئے ہیں. سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر. وصی رسول نہیں, وصی رسول قرآن ہے. وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے, اور وہ نیچرل ہے, کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے. ہاں, 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے. نبی الاسلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا, یہ زندہ چیز چھوڑی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے. مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے. اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے, قرآن کی وجہ سے. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے, قرآن کی وجہ سے. یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے کی وجہ سے نہیں, سرکار عمل کرنے کی وجہ سے. تو نبی الاسلام کا وصی, آپ کا خلیفہ, آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت, ہر چیز. صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ہی ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے, ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا, تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے, جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ, اور کمال کا خطبہ دیا. 2 جملوں کا خطبہ ہے وہ بخاری میں آیا ہے,
لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا. جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے, جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو, یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے. یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کاٹ سکتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو, اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا, وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا, لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی. اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا, خطرناک جملہ تھا, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے. اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا, اس کتاب کو کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے, نہیں. قرآن میں واضح آیت ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے. یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے, ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب وہاں ترجمہ آپ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں, وہ تو کافر ہو جاتے, اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا, مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا. اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا. یہی مضمون سورہ شورا میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات, بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام, وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے, اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی, تو اب اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں. بھائی تم ایکسپلین کرو, ہم نے بھی کر دیا. یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا, اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا. کمال کا خطبہ ہے. اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے, جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ, اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے. قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ویسے شعر ہے, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے, اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے. اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی, لیکن میں نے اپنی دعا
چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں۔ قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، اور نماز سے کوسوں دور ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور۔ ہاں، قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ دیکھنا، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی، اس پہ جو آپ سیکھ پا رہے ہیں، سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے، اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے، ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں گا وہ کھولے ہی نہ، وہ ادھر ہی پڑھا رہے۔ بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں، ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے۔ پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو، یعنی پاکستان کے قانون میں، وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کو۔ بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے، وہاں عربی والے قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، وہ بڑا زبردست ہے۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتا کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو۔ اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا، وہ پڑھتا جائے۔ اچھا، لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملن گیا۔ سرکار تو ایک اردو دا صفحہ تو آنے والی نسلوں میں اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا۔ دیکھیں نا، اگر توحید ہی نہ ملی تو ایم قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا کڑیا تو قرآن چو؟ تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی، سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں۔ اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ جتنے حاجی جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں۔ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں، انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں، انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا، وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک فری کاپی دیتے ہیں۔ میں 2007 میں گیا تھا، مجھے بھی ایک کاپی ملی، میری وائف کو بھی ملی تھی۔ تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں۔ چلیں، حاج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا، یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں۔